الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے امام اعظم اور ہادی عالم ہیں۔ عزیز سامعین حضرات، آپ احباب کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ اہمیت حدیث کے بارے میں بعض باتیں گوش گزار کروں گا۔ ہمارے ہاں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو مطلق حدیث کو رد کر دیتے ہیں، ان کے ہاں حدیث کی نعوذ باللہ من ذالک کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر سمجھ سکتے ہیں اپنی عقل، اپنے شعور کے ساتھ۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن کی نسبت حدیث کو بڑا ہلکا درجہ دیتے ہیں۔ ان کے ہاں اگر کوئی بات حدیث کے ذریعے سے ثابت ہو تو اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو شریعت نے دی ہے، حالانکہ دو بنیادی مصدر دین اسلام کے جو ہیں وہ قرآن اور حدیث ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کا حکم دیا کہ میری اور میرے رسول کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا، جو میرا نبی تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے میرا نبی تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے سارے احکام موجود ہیں، جو حکم اللہ نے صادر فرمائے وہ قرآن میں موجود، جن چیزوں سے روکا وہ قرآن میں موجود۔ لیکن یہ علیحدہ سے اللہ فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول دے وہ لو، اور جس چیز سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اب رسول نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے، وہ کس چیز سے، کس جگہ سے ہمیں ملے گا، اور رسول نے ہمیں کس چیز سے منع کیا ہے وہ ہمیں کہاں سے میسر آئے گا، وہ احادیث سے ملے گا۔ اور جب ہم احادیث پر اسی طرح ایمان لائیں گے جس طرح قرآن پر ایمان لائے، تب ہم احادیث سے کما حقہ مفید ہو پائیں گے، اور اپنے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرا سکیں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظہ، اللہ ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے حدیث کو سنتے ہیں، پھر اس کو یاد کرتے ہیں، پھر اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے جو حدیث میں مشغول رہتے ہیں، حدیث کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، حدیث کو یاد کرتے ہیں، نہ صرف یاد کرتے ہیں بلکہ اس کو آگے بھی منتقل کرتے ہیں، آگے بھی پہنچاتے ہیں۔ اور یہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا اور صبح شام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اپنے آپ کو مگن اور مشغول رکھتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان اس طرح لے کر آؤ جس طرح لوگ، اور لوگوں سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہاں پر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا ہے۔ اب ہم قرآن مجید کی روح سے ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں میسر آتی۔ ان کی زندگیاں، ان کے ایمان، ان کے اعمال، ان کا کردار، ان کا اخلاق ہمیں کہاں ملے گا؟ احادیث میں ملے گا، آثار میں ملے گا، روایات میں ملے گا۔ اور اگر ہم اصول حدیث کی روشنی میں ان آثار، ان روایات، ان احادیث کو قبول نہیں کریں گے تو پھر ہم پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو معیار قرار دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لے کر آئے ہیں، ان کے یہ تذکرے ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ اور پھر ان کا ایمان کیسا ہے اور ان کا حدیث کے بارے میں کیا رویہ تھا، کیا طریقہ تھا، وہ چند مثالیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ یہ حکم دیا، اور اس حکم کی عملی شکل ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من صلی اثنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، جو صبح اور شام، دن اور رات میں 12 رکعتیں پڑھے گا، اللہ وحدہ لا شریک ان 12 رکعتوں کی وجہ سے اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ ہماری پیاری ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فما ترکتہن منذ سمیتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 12 رکعتوں کے بارے میں سنا ہے، اس دن سے لے کر آج تک کبھی میں نے ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ ان سے بیان کرنے والے عنبسہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں فما ترکتہن منذ سمیتہن من ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس دن سے میں نے اس حدیث کو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا ہے، اس دن سے لے کر آج تک کبھی میں نے ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ ان سے روایت کرنے والے عمر بن عوس رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے اس حدیث کو عنبسہ رحمہ اللہ سے سنا ہے، اس دن سے لے کر آج تک کبھی میں نے ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ ان سے روایت کرنے والے نعمان بن سالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے ان 12 رکعتوں کو عمر بن عوس رحمہ اللہ سے سنا ہے، اس دن سے لے کر آج تک کبھی میں نے ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ معلوم یہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پانے کے لیے اور اس فضیلت کو اپنے نامہ اعمال میں لکھوانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر ہمارے تمام سلف صالحین اپنی زندگیوں کو کھپا دیا کرتے تھے، اور جب اللہ کے رسول کی حدیث ان کو معلوم ہو جاتی تھی تو پھر وہ قیل کال اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں کیا کرتے تھے، حدیث پر عمل کیا کرتے تھے۔ اہمیت حدیث ہر ادوار میں لازم اور ضروری رہی ہے، اور اس کو سمجھنا
اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہر مسلمان پر لازم، کیونکہ بہت سے لوگ کچھ مطلق انکار کرنے والے، کچھ ہیلے بہانے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو الٹ پلٹ کر دینے والے، اور کچھ رکھنے تلاش کرنے والے کہ یہ خبر واحد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہم نہیں مانتے، اور کچھ ایسے جو مقلدین ہیں کہ ہم فلاں کے مقلد، فلاں کے مقلد، فلاں کے مقلد، لہذا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نہیں مانتے۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اور کتنے مسلمان ایسے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا دم بھرتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آتی ہے، آپ کا پیغام آتا ہے، آپ کی سنت آتی ہے، تو وہ بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَن يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے اور کس کی بابت کہا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ڈر جانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے، آپ کے فرمان سے اعراض کرنے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ان کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دے، یا پھر اللہ دردناک عذاب میں ان کو مبتلا کر دے۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ جس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قصداً عامداً اعراض کیا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کہا دائیں ہاتھ سے پیو، اس نے جان بوجھ کر کہا میں نہیں پی سکتا، ساری زندگی وہ اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہیں کر سکا، شل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے دادا کو نام بدلنے کا کہا، انہوں نے جس طرح بھی اعراض کیا اور پھر کیا ہوا کہ ساری زندگی ان کے خاندان سے غم اور علم کبھی دور نہیں ہو سکا۔ کسی بھی صورت، کسی بھی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ کی سنت سے، آپ کے فرمان سے اعراض کسی مومن کے لیے لائق اور زیبا نہیں ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول مبعوث نہیں کیا، کوئی رسول بھیجا نہیں، مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی پیروی کی جائے۔ یعنی جتنے رسول مبعوث ہوئے، جتنے نبی آئے، وہ آئے ہی اس لیے کہ امت ان کی پیروی کرے، امت ان کے نقش قدم پر چلے، امت ان کے حکموں کو مانے، ان کے فیصلوں کو تسلیم کرے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو نبی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور قرآن مجید میں جتنے بھی احکام ہیں، وہ نماز کا لے لیں، زکوٰۃ کا لے لیں، حج کا لے لیں، جہاد کا لے لیں، روزوں کا لے لیں، آدمی اتنی دیر تک ان پر عمل پیرا ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تسلیم نہیں کرے گا، اور بطور شرع، بطور وضاحت، بطور تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے لیے مشعل راہ تصور نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ پہلے نماز کا حکم دیا، پھر زکوٰۃ کا حکم دیا، ساتھ ہی حکم دیا کہ رسول کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو۔ یعنی ارکان اسلام میں سے دو بڑے رکن، نماز، زکوٰۃ حکم دیا، لیکن نماز پڑھنی کیسی ہے؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ زکوٰۃ دینی کیسی ہے؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے
آپ سے مسئلے دریافت کرتے، نماز کے، زکوٰۃ کے، حج کے، وگرنہ ہم سے زیادہ عربی زبان پر ان کو عبور تھا اور وہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکتے تھے، لیکن کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جبکہ قرآن کا بہت زیادہ حصہ نازل ہو چکا تھا؟ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیوں حاضر ہوئے؟ نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے، عبادات کے طریقے کو جاننے کے لیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طریقہ سکھلایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز کا حکم قرآن میں موجود ہے لیکن پڑھنی کس طرح ہے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حج کا طریقہ قرآن میں موجود ہے، حج کا حکم قرآن میں موجود ہے، لیکن ادا کیسے کرنا ہے؟ خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بھی اپنے صحابہ کو بتلا کر فرمایا من توضأ ہکذا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اسی کے صاحب کا سارے گناہ معاف ہوں گے۔ کوئی چیز، وضو لے لیں، نماز لے لیں، جہاد لے لیں، روزہ لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کو ہم براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر سمجھ سکیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں اللہ فرماتا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، انہوں نے کیسے اس پر عمل کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، آپ نے نماز کے اندر ہی اپنے جوتے اتار دیے۔ جب آپ نے سلام پھیرا، صحابہ سے پوچھا کہ میں نے تو اس وجہ سے جوتے اتارے تھے کہ مجھے خبر دی گئی، جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ میرے جوتوں کو گندگی لگی ہے، لہٰذا میں نے نماز کے اندر ہی جوتوں کو اتار دیا۔ آپ نے کیوں اتارے؟ فرمایا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ یعنی کوئی زندگی کا ایسا حصہ نہیں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قصداً عمداً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کے طریقے سے اعراض کیا ہو۔ سنن نبی داؤد ہی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ آپ نے فرمایا اجلسو، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، فجلس علی باب المسجد، ابھی مسجد کے دروازے پر تھے، وہیں پر بیٹھ گئے، ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول تمہیں روکے رک جاؤ۔ اور اس کی بھی کتنی مثالیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی اتار کے پھینک دی، آپ وہاں سے تشریف لے گئے، بعد میں لوگوں نے کہا اب اٹھا کر اس کو لے جاؤ، گھر میں کسی خاتون کو دے دینا۔ کیا جواب آیا؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر پھینک دیا ہے، اب میں اس کو دوبارہ کبھی بھی اٹھا نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو فرمایا کہ تم کبھی گالی نہ دینا، گالی نہ دینا۔ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس دن کے بعد میں نے نہ کبھی کسی آزاد کو گالی دی، نہ کبھی کسی غلام کو گالی دی، نہ کبھی کسی اونٹ کو گالی دی، نہ کبھی کسی بکری کو گالی دی۔ اللہ کے رسول نے منع کیا تو وہ زندگی کا حصہ بن گیا۔ کیوں؟ کہ ان لوگوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
آپ کی حدیث، آپ کا طریقہ، آپ کی سنت فرضیت کا درجہ رکھتے تھے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنت کو، آپ کی حدیث کو، آپ کے طریقے کو اسی طرح سیکھا کرتے تھے جس طرح قرآن کو سیکھتے تھے. سنن ابن ماجہ میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نزل القرآن فعلمنا من القرآن وعلمنا من السنہ. قرآن نازل ہوتا تھا، ہم قرآن سیکھتے تھے اور ساتھ سنت کو بھی سیکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی سیکھتے تھے. اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں بڑی پیاری اور جامع روایت کو نقل کیا ہے. امیہ بن عبداللہ بن خالد رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نماز حضر اور نماز خوف کو قرآن میں پاتے ہیں. ولا نجد صلاۃ السفر فی القرآن، لیکن جو نماز سفر ہے اس کو ہم قرآن مجید میں نہیں پاتے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ان اللہ عز وجل بعث الینا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ولا نعلم شیئا. اے بھتیجے، اللہ عز وجل نے ہماری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہم اس سے پہلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ہمیں کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا. ہم تو وہی کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اب اگر نماز سفر کا ذکر قرآن مجید میں یا طریقہ قرآن مجید میں موجود نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آج کے دور کے لوگوں کی طرح یہ تفریق نہیں کی کہ یہ قرآن میں نہیں، یہ حدیث میں ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، یہ حدیث کا وہ درجہ نہیں ہے جو قرآن کا ہے. اور اس طرح تفریق کرنا جس طرح منافقین نے تفریق کرنے کی کوشش کی تھی اطاعت اور اتباع کے سلسلے میں. کیونکہ اگر لوگ اس تفریق کو اپنے اوپر لازم کر لیں اللہ کی اتباع میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، تو پھر ان کو بڑی سہولتیں میسر آ جائیں گی. اور آج سب سے زیادہ زور انہی سہولتوں کو لینے کے لیے یہ تفریق کی جاتی ہے کہ قرآن مجید اور حدیث میں فرق کیا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اعتبار سے فرق ہے، لیکن اگر کوئی اس وجہ سے فرق کرتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حدیث محفوظ نہیں قرآن محفوظ ہے، تو وہ غلطی پر ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں قرآن کی بجائے ذکر مراد لیا ہے، اور جس طرح اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے حدیث کو محفوظ رکھا ہے. یہ محدثین کی کاوشیں ہی تو ہیں جو صحیح اور ضعیف میں فرق کرتی ہیں، جو موضوع اور من گھڑت روایات کو صحیح احادیث سے دور کر دیتی ہیں. آج محدثین کی کتنی محنتیں ہیں، کتنی کاوشیں ہیں. امام البانی رحمہ اللہ انہوں نے سلسلہ صحیحہ اور سلسلہ ضعیفہ علیحدہ کر دیا کہ جو صحیح احادیث ہیں یہ ہیں، یہ وہ حدیثیں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کہا جا سکتا ہے، اور یہ وہ احادیث ہیں جو ضعیف ہیں جن پر عمل نہیں کیا جا سکتا. دو علیحدہ سلسلے قائم کر دیے. اسی طرح ہمارے شیخ حافظ زبیر علی دئی رحمہ اللہ نے انوار الصحیفہ کے نام سے ایک کتاب مرتب کی جس میں ساری ضعیف روایات ایک جگہ پر اکٹھی کر دی. کتب اربعہ میں سے ابو داؤد کی، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ کی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ صحیح احادیث کون سی ہیں اور ضعیف احادیث کون سی ہیں. اور اللہ وحدہ لا شریک نے محدثین کے ذریعے سے، ائمہ دین کے ذریعے سے احادیث کو بھی محفوظ رکھا ہے. احادیث بھی اللہ کے فضل سے بالکل محفوظ ہے. اور جو احادیث کے بارے میں مشکوک ذہن رکھتے ہیں، احادیث کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ
یہ ثابت نہیں ہے یا ان کا صحیح ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو وہ اس اعتبار سے اتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر ہم احادیث کے حصے کو حذف کر دیں تو قرآن مجید کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ قرآن مجید ہم تک جو پہنچا ہے وہ بھی احادیث ہی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ کسی بندے پر ڈائریکٹ براہ راست وحی نہیں آئی، یہ قرآن وہی قرآن ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے آسمانوں سے نازل کیا۔ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ روایات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن ہم تک پہنچایا، اور اس میں یہ قرآن میں وہی لوگ ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین راوی، اور ان کے بعد والے لوگ راوی۔ تو اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا پھر ان راویوں پر اعتراض کیا جائے جو قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھنے والے اور پھر ان کو محفوظ ایک کتابی شکل میں مرتب کرنے والے، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ نعوذ باللہ من ذالک حدیث کے ساتھ ساتھ وہ لوگ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، کیونکہ حدیث اور قرآن ذریعہ ایک ہے۔ وہ قرآن کو محفوظ مانتے ہیں، حدیث کو محفوظ نہیں مانتے، تو یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا بارہا دفعہ حکم دیا اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، کہ میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی پیروی کرو، میرے نبی کی اطاعت کرو۔ تو یہ کیوں؟ اور نبی کی اطاعت، نبی کی اتباع، نبی کی پیروی کس طرح ہوگی؟ وہ احادیث پڑھ کر، احادیث سن کر، احادیث کا مطالعہ کر کے۔ اگر احادیث ہم پڑھیں گے، احادیث ہم سنیں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس طرح کی جائے گی؟ اور یہاں پر وہ لوگ بھی جو حدیث کے مطلق منکر ہیں، پرویز جیسے لوگ، وہ بھی اتباع اور اطاعت میں فرق کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اطاعت وہ ہے جو قولاً، یعنی آپ کا کوئی حکم ہو تو حکم کی پیروی کو اطاعت کہا جا سکتا ہے، اور اطاعت ہے۔ اگر کسی کے عمل کو دیکھا جائے تو پھر بھی اس کو بھی اطاعت کہا جا سکتا ہے، لیکن اتباع جو ہے وہ اس صورت میں ہوگی جب کسی کے نقش قدم پر چلا جائے گا، کسی کی پیروی کی جائے گی۔ اتباع اس صورت میں ممکن ہے، اور اتباع اسے کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے اعمال، آپ کے افعال کو دیکھ کر اس طرح کے اعمال اور اس طرح کے افعال کرنے کی کوشش کی جائے، اس صورت میں اتباع ہوگی۔ تو یہاں پر یہ جو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فاتبعونی، میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس طرح کی جائے گی؟ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کس طرح کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی الفاظ نکلتا، صحابہ اپنے دامن میں اس کو فوری طور پہ اپنے دامن میں گرانے کی کوشش کرتے، ان الفاظ، ان احادیث کے لیے تڑپ اٹھتے، اور کبھی کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک محلے دار کے ساتھ انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا، اور ایک دن آپ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا کرنا۔ جس دن میں جایا کروں گا اس دن وحی کے سارے معاملات، جو احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوں گے، وہ میں آ کر آپ کو بتا دیا کروں گا، اور جس دن آپ جایا کرو گے اس دن آپ وہاں سے جو سنا کرو گے، جو وحی کے معاملات
جو احادیث جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو گے وہ مجھے آ کر بتا دیا کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لینے کے لیے، آپ کے عمل، آپ کے طریقے کو لینے کے لیے، کتنے صحابی ایسے کہ ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے رہتے، کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو موتی گریں گے ابو ہریرہ ان کو اپنی جھولی میں ڈال لے گا۔ اور آج لوگ انہی احادیث پر، اسی طریقے پر، اسی اسلوب پر، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر طعن کرتے ہیں، ان کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو غیر اہم قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے اندر سے ان کی اہمیت کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ بھائیو یاد رکھو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرمان، آپ کے قول، آپ کی سنت کی اہمیت کو کم کر دیا جائے، اس درجے کو کم کر دیا جائے، تو پھر ہم حقیقت میں مومن اور مسلمان رہتے ہی نہیں۔ اور یہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں اور اسلام نے جو ہمیں تربیت اور رہنمائی ہماری کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وہ بالکل اس سے ہم کنارہ کش ہو جائیں گے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے اسی لیے تو فرمایا تھا، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرتا ہے، اور واقعتاً اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرتا ہے۔ ہم عہد نبوت میں اگر دیکھتے ہیں کسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کے فرمان کی مخالفت ہو جاتی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا نتیجہ اسی وقت دیکھ لیتے ہیں۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس درے کو جب تک میں نہ کہوں تم نے نہیں چھوڑنا۔ صحابہ نے اپنا اجتہاد کیا، اپنے اجتہاد کے ذریعے سے اس کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا۔ جو ہی صحابہ نے اس درے کو چھوڑا تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ جو مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، کوئی نقصان ابھی تک نہیں ہوا تھا، اس کے بعد مسلمانوں کو وہ نقصان اٹھانا پڑا شہادتوں کے سلسلے میں اور جانی و مالی نقصان کی صورت میں۔ تو آج یعنی یہ تو اس وقت کی بات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، اور آج اگر ہم کئی سو سالوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں سمجھ لیجئے کہ ہماری دنیا و آخرت تباہی کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے۔ صحابہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات سنتے اس کے لیے لپک جاتے اور اس کو اپنی زندگی کا سرمایہ حیات بنا لیتے۔ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ایک آنے والا بندہ آیا اور اس نے آ کر کیا کہا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ اس نے کہا میں تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا ان کلمات پر کہ ادھر اس بندے کی زبان سے یہ کلمات نکلے، فتحت لہا ابواب السماء، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے دروازے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے۔ یہ فضیلت سننا تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ادھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فضیلت سنی، فرمایا جس دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے ان کلمات کی فضیلت سنی ہے، میری کوئی نماز ایسی نہیں جس میں نے یہ کلمات نہ پڑھے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ لوگ بھی غلطی پر ہیں جو مطلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رد کرتے ہیں۔ نہ صرف غلطی پر بلکہ گمراہی پر، بلکہ وہ بندے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تکبر کی وجہ سے اور انانیت کی وجہ سے، اپنے فہم کی وجہ سے رد کر دیتے ہیں اور ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جیسے یہ پرویز وغیرہ، عبداللہ چکڑالوی وغیرہ، تو ان کے بارے میں تو علماء نے کفر کے فتوے بھی لگائے ہیں۔
صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو رد کر دیا، مطلق انکار کر دیا، ماننے سے انکار کر دیا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے مسلک کی وجہ سے رد کرتے ہیں، اور اس کی کتنی مثالیں موجود ہیں کہ حق کہہ کر، انصاف کہہ کر، پھر بھی اس لیے اس کو نہیں تسلیم کرتے کہ نحن مقلدون یجب علینا تقلید امام ابی حنیفہ۔ کتنی جسارت ہے یا کتنی ڈٹائی ہے کہ حق، ایک بات کو حق کہا، ایک بات کو انصاف قرار دیا، اور اس کے بعد پھر بھی اس کو اس لیے قبول نہیں کیا جا رہا کہ ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، اور اپنے مسلک کی تقویت کے لیے احادیث کو رد کر دیتے ہیں۔ شیخ الحدیث تھے، انہوں نے کیا کہا کہ مجھے جب پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کبھی ہے جس میں ایک وتر کا ذکر آتا ہے، تو کتنے سال جواب سوچتا رہا؟ 14 سال 14 سال جواب سوچنے میں لگا دیا۔ مومن حدیث کا جواب نہیں سوچتا، مومن جب حدیث سنتا ہے تو فوراً جھک جاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے اس طرح احادیث کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کی، فقط اپنے مسلک کی تقویت کے لیے، اپنے مذہب کی تقویت کے لیے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو سنی انسنی کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، خیر ہے، یعنی ان کے نزدیک سنت حدیث کی کوئی نعوذ باللہ من ذالک اہمیت نہیں۔ داڑھی رکھو سنت ہے، خیر ہے، سنت پڑھتے نہیں ہو نماز کے بعد، سنت ہی تو ہے، خیر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا ہمارے سلف صالحین اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹتے تھے، آپ کے طریقے کو اپنانے کے لیے سرگرداں رہتے تھے۔ اور آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ خیر، کوئی کام اس کو کہہ دیا جائے، کسی چیز کی ترغیب دے دی جائے، حدیث ہے، سنت ہے، خیر خیر، اس کے نزدیک خیر، حالانکہ سنت کو چھوڑنے میں خیر نہیں، سنت کو چھوڑنے میں انسان کے لیے شر ہے۔ خیر اس چیز پر ہے کہ بندہ سنت پر عمل پیرا ہو، نبی کے طریقے کو اختیار کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اپنی زندگی بنائے، اس میں خیر ہے۔ کیسی بات کی جاتی ہے، داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ سنت ہے جی، خیر ہے۔ سنتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ سنت ہے جی، خیر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اب زندگیوں کو ذرا چیک تو کریں۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، مسکراتے ہیں، پوچھا جاتا ہے آپ نے آج وہ کام کیا جو پہلے نہیں کیا، یعنی آپ گھوڑے پر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد آپ مسکرا دیے۔ فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ گھوڑے پر بیٹھے تو آپ نے بھی اس طرح مسکراہٹ کا اظہار کیا، تو میں نے بھی مسکراہٹ کا اظہار کر دیا۔ اس چیز کو ہمارے ہاں شاید کوئی حیثیت نہ دی جائے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنے ذہنوں میں بھی نقش کرتے تھے، اپنے دلوں میں بھی اتار کے رکھتے تھے، اور پھر جب بھی کوئی موقع آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، فیصلہ، یہ فرض اور واجب کا درجہ رکھتی تھی۔ صحابہ آپس میں اختلاف کر لیتے، وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے تحت کوئی حدیث بیان کر دی جاتی، اسی وقت فیصلہ ہو جاتا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ آگے جانا یا نہیں جانا۔ طاعون کی بیماری، طاعون کی وبا پھیل چکی ہے۔ اب کچھ کہتے ہیں کہ موت سے ڈرنا نہیں، ہم تو گھر سے نکلے ہی اس لیے ہیں کہ ہم نے شہادت کو حاصل کرنا ہے، وہ طاعون کی وجہ سے شہادت مل جائے یا دشمن کی تلوار کی وجہ سے شہادت مل جائے، مسئلہ کیا ہے؟ لیکن
ایک حدیث نے سارا اختلاف ختم کر دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا جہاں طاعون کی وبا پھیلی ہو وہاں جاؤ نہیں، اور اگر پہلے سے وہاں موجود ہو تو وہاں باہر نہ نکلو۔ اتنی بات تھی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوری حکم دیا کہ چلو واپس، پلٹو واپس۔ فیصلہ ہو گیا، تنازع ختم ہو گیا۔ لیکن ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آنے کے باوجود لوگ نہیں مانتے، آباؤ اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتے، بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، لیکن ہم چونکہ فلاں ہیں ہم نہیں کرتے۔ ہم مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور آپ یہ کہیں گے کیسے حکم دیا؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اللہ کے رسول نے مقتدیوں ہی کو تو کہا تھا، آپ تو امام تھے۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا ان نکون وراء الامام، تو انہوں نے کیا فتویٰ دیا؟ اقرأ بہا فی نفسک۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کیا تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ فرمایا ہاں اللہ کے رسول پڑھتے ہیں۔ فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن، تم یہ نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے۔ لیکن ہمارے لوگ ان ساری احادیث کو سننے، پڑھنے، جاننے کے باوجود کیوں نہیں اس طرف آتے؟ ان کا مسلک اس کی اجازت نہیں دیتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں، یہ سارے وہ اسباب ہیں جو احادیث کے درجے کو کم کرنے کی کوشش میں کارگر ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے منکرین ہیں، ان کو آج اگر موقع دیا تو ان چھوٹے چھوٹے ہیلے باز لوگوں نے موقع دیا، یہ رکھنے ان لوگوں نے مہیا کیے، اور آج وہ بڑے بڑے منکر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں کتاب اور سنت یعنی قرآن مجید اور حدیث دونوں پر کما حقہ ایمان لانے کی توفیق بھی دے، اور ان دونوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ جس طرح قرآن پر ایمان لایا جاتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی ہمیں اللہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔